خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈیری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر الطاف احمد لاوے صاحب، سی ای او لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبنڈری، جموں اینڈ کشمیر۔ خاص طور سے کشمیر میں جموں کا الگ ہے۔ ناظرین، اگر آپ لائف سٹاک سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ڈاکٹر صاحب سے تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اس پروگرام میں، جو کافی ایگریکلچر طبقے کے لوگوں کے ساتھ کافی وابستگی ہے اس پروگرام کی۔ آئی فیل ویری ہیپی ٹو بی ود یو ٹوڈے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر۔ چنانچہ آپ کا تو الگ یہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ کی آپ سی ای او ہیں، لیکن ہے تو یہ اینیمل ہسبنڈری کا ہی ڈپارٹمنٹ۔ تو اینیمل ہسبنڈری کا اگر رول ہم جاننا چاہیں، اینیمل ہسبنڈری کا رول کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ اس کی تشریح کروں کہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ کوئی الگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جی، اٹ از اے پارٹ آف دا اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ۔ جی جی۔ اب لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے لائف سٹاک ہیلتھ مینجمنٹ اینڈ پروپیگیشن آف اٹس اسکیمز ود ریگارڈس ٹو اے آئی، ود ریگارڈ ٹو ویکسینیشن اور ادر تھنگز، یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے کہ ان کی فنڈنگ وغیرہ لائف سٹاک بورڈ کے تھرو ہوتی ہے۔ جی جی۔ ادروائز اٹ از این پارٹ اینڈ پارسل آف دا اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ۔ جی۔ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ، جیسے کہ آپ نام سے ہی اس کا یہ تشریح کر سکتے ہیں، فرام دا ڈیٹ آف اٹس انسیپشن دا مینجمنٹ آف دا ہیلتھ آف دا لائف اسٹاک اینڈ پروپیگیشن جو آف دا بریڈ، لوکل بریڈ کو ایک اس لیول پہ لانا کہ تاکہ اس کی جو پیداوار ہے، اس کی صلاحیت اس لیول پہ پہنچ جائے جو لوکل میں 1 کلو 2 کلو کی ہوا کرتی تھی، اس کو اس سطح پہ پہنچانا کہ وہ اکنامکلی وہ فارمر اس سے وائبلٹی حاصل کر سکے۔ جی۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فرام ہمارا جو نیٹ ورک آف سینٹر تھرو آؤٹ دا ویلی، کم از کم 890 سینٹر ہمارے جو پوری ویلی میں ہمارے، چاہے وہ وی ایس سینٹرز ہو، چاہے وہ پیرابٹ سینٹرز ہو، پورے دے آر ان ویری ورکنگ موڈ کنڈیشن میں، اور ہمارا ہیلتھ مینجمنٹ اور ان کا بریڈ کو امپروو کرنے کا پروگرام اٹ از کنٹینیوئنگ اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس۔ جی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہلے آ کے ایک نظر ڈالیں تو کہ ہماری جو لوکل گائے تھی اس کی پیداوار کیا ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، اف یو ہیو اے ڈاٹا آف 2013، جی، اگر اس میں آپ دیکھیے تو ہماری جو پیداوار تھی، پیداوار صلاحیت تھی، وہ ٹوٹل ہماری اینولی 1,308,000 میٹرک ٹن کی تھی، اور اینولی اگر لیں، اور اس وقت وہ پہنچ گئی ہے 1,674,000 میٹرک ٹن ان 2023۔ دیٹ مینز اٹ ہیز اے گروتھ ریٹ آف 27.98% انکریز ہو گیا ہے اس میں۔ اینڈ ہاؤ دیٹ ہیپنڈ، یہ سارا کچھ جو ہمارا آرٹیفیشل انسیمنیشن پروگرام، جس کے بدولت سے جو لوکل بریڈ ہے اس کو ہم جینیٹک امپرووڈ سیمن سے آگے بڑھاتے ہیں، اس لیول پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ ایک کراس بریڈ بریڈ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں کافی محنت لگی، ڈپارٹمنٹ کو کافی اس میں محنت کرنی پڑی، اور لوگوں کا جو زیادہ سے زیادہ جو ہمارا فارمر طبقہ ہے اس نے ہمارے سے تعاون کیا، اور ہم اس لیول تک پہنچے کہ آج تک ہمارے میرے خیال میں، اب ہم اگر وادی کی بات کریں، 60 to 70% آف دا پاپولیشن وی ہیو اٹ ہیز گون ٹو دا کراس بریڈ فارم۔ جی۔ وہ ہمارا جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اسی ایریا میں جہاں وہ ہمارے انکورڈ میں، جہاں پہ ہم ابھی پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو 2013 میں 490.73 گرام پر ڈے ملک ہمارا اس کا یہاں کا یہ ایک پر پرسن کے لیے تھا، جو 2023 میں 557 گرام پر ڈے تک پہنچ گئے، اینڈ دیٹ از above the Indian average of 459 grams per day. That means we are over and above the sufficiency requirement جو اور اوور انڈیا اس سے ہمارے پیداوار زیادہ ہے۔ جی۔ This is because the department has put in tremendous efforts to come to this level. اس میں
اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے 4-5 سال میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمز ایگریکلچر اور ایگریکلچر الائڈ سیکٹروں میں یہ انٹروڈیوس ہوئی تو ان کی وجہ سے وی ہیو کم انٹو این ویری رادر وی ہیو ٹرنڈ نیو لیف. تو جو اسکیم ڈیری میں ہے, جو پولٹری میں ہے, تھوڑی دیر میں آئیں گے, لیکن میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گا کہ چنانچہ آپ سی ای او ہیں اس لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ کے. ہماری جو ایگریرین اکانومی ہے, جو دیہی لوگ ہیں, ان کو کیا مطلب یہ لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ سے ان کی اکنامی میں کتنی تبدیلی آئی ہے, کتنی بہتری آئی ہے؟ دیکھیے جو میں نے ابھی آپ سے تشریح کی, جب دا لیول آف دا ملک پروڈکشن انکریز ہوگی اینڈ اٹ ہیز ایڈڈ راؤنڈلی اباؤٹ دا گروتھ ریٹ 27.98% جو 2013 میں تھی, اس میں ان کی اکنامک لیول کو اگر دیکھیں تو اس پرسنٹیج سے وہ آگے ہوگی. دیٹ مینس دا ایفرٹس آف دا ڈپارٹمنٹ have induced and change in the economic and living condition of the dairy farmer, جس کی جو لوکل گائے سے چینج کر اس کی پیداوار 8 کلو 10 کلو تک پہنچ گئی. تو وہ یہ پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں اسی کی وجہ سے وہ اس لیول پہ پہنچا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے. یعنی رورل ڈیولپمنٹ میں فائدہ ہوا ہے. یس ڈیفینیٹلی, وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے فیلڈ میں. آپ دیکھیے کہ ہم اب یہاں پہ دودھ کا جو ہم باہر سے لاتے تھے وہ تو اب نہیں ہو رہا, کیونکہ وی آر کمنگ سیلف سفیشینٹ ان دا ملک پروڈکشن. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اگر آپ لے لیں تو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی اپنی الگ ایک بنڈل آف اسکیمز ہوتی ہیں. کھادی اینیمل انڈسٹریز لے لیجیے, ان کی اپنی اسکیمز ہیں. ہینڈی کرافٹس والے لے لیجیے, ان کی اپنی اسکیمز ہیں. کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی اسکیمز ہے لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ کے ایریا میں؟ دیکھیے جو آج کل کا دور ہے, جو آج کل ڈفرینٹ محکمات ہیں, وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو اسٹیٹ کی طرف سے, یو ٹی کی طرف سے یا سینٹر کی طرف سے جتنی بھی اسکیموں کو ان کو پروپیگیٹ کر کے اپنی طرف لے کر ایک امپلائمنٹ جنریشن ایونیوز کو اجاگر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2-3 سالوں میں وی ہیو بین ان اے گریٹ لائم لائٹ فرام دا اسکیمز جو ہمارے تو سینٹرل گورنمنٹ نے ایگریکلچر یا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ کی ہیں. جی اب یہ 2 تناظر کیے ہیں. پہلے میں جو اکنامیکل کو آگے چھوڑ کر میں ہیلتھ مینجمنٹ کی طرف آپ کو لے جاؤں. جی دیکھیے سب سے پہلے یہ کام ہوا کہ ایک ٹیگنگ کا کام شروع کیا گیا. تو ایک اینیمل کو ٹیگ کرنا ہے. دیٹ مین جیسے آدھار ہمارے انسانوں کے لیے وہی اجاگر کیا گیا تاکہ وی کوڈ ہیو این, ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ہماری نظر میں رہے کہ ہماری پاپولیشن کتنی ہے. تو یہ سسٹم اس وقت ہمارا ہر کوئی اینیمل ٹیگڈ ہے. دیٹ یو کین کلک آن دا پورٹل, یو کین سی اس کی ڈیٹیل آپ کے نکلے گی, کس کے نام پہ, اس کی کیا کیا چیزیں ہوگی اس کے ساتھ. اب اسی کے ساتھ اب اس کی AI فیسلٹیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ضروری ہے پروپیگیشن آف بریڈ کے لیے, پچھلے 3 سالوں سے ایک نیشنل لیول پر نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام فری آف کاسٹ چل رہا ہے تھرو آؤٹ انڈیا, اور ہمارے وادی میں بھی یہ چل رہا ہے. اس وقت یہ 4تھے فیس میں ہے, اور لاسٹ ایئر تک اگر اب میں بتاؤں 4,75,000 AIs ہم نے کی ہیں فری آف کاسٹ, اور اس میں لگ بھگ 1,500 برتھ بھی ہماری ہوئی ہیں. دس از این ٹوٹلی فری اسکیم. اس میں کوئی پیسے کا مداخلت نہیں ہے. ہمارا جو AI ورکر ہے, جو ہمارا ڈاکٹر صاحبان ہے, جو فارمر کے گھر پہ جائے گا یا وہ سینٹر پہ لائے گا, تو اٹ ول از اے فری آف کاسٹ. اب اس میں گیم چینجر ایک دوسرا چیز ہوا کہ اب سیکس سارٹڈ سیمن کا انٹروڈکشن ہو گیا اس میں. اینڈ واٹ از دس؟ اس میں دیکھیے ایک جو ہمارا جو گائے پالنے والا آدمی ہے جس کے پاس, اس کی افادیت اس سے ہو جائے گی جب اس کی فیمیل کاف زیادہ برتھ آ جائیں گی تو نیچرلی اس کی جو پاپولیشن آف دا اس کا فارم ہے وہ بڑھ جائے گا. جی. تب یہ 2022 سے اس کی انٹروڈکشن ہوگی سلیکٹو میتھڈ میں, اینڈ دیئر از این 90% پروبیبلٹی آف فیمیل کاف. اور میں آپ کو یہ بتا کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج تک جو ہماری اس میں برتھ ہوئی ہیں 89% آف دیٹ آر فیمیلز. اب اس میں کیا ہے کہ یہ کاسٹ بیسس ہے, یہ 250 روپیز کا اس کی قیمت ہے. اینڈ فارمر اس کو نزدیکی سینٹر سے جا کے اپنے آپ کو اس کے لیے مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو دس کائنڈ آف میں یہ اسٹرا یوز کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اسے 500 روپے ڈپازٹ کر کے, اگر پہلے انسیمنیشن میں گائے
कंज्यूम नहीं रही, इट डज नॉट, इट कम बैक रिपीट, तो फिर दूसरी पे, अगर दूसरी पे भी रिपीट हो जाएगी तो 500 रुपये से वापस मिल जाएंगे। तो फॉर द थर्ड टाइम उसको वो ही हैज टू गो फॉर कन्वेंशनल सेमन। लेकिन अगर इफ हामिला रहती है, दैट एट द टाइम ऑफ द बर्थ इफ दिस इज द मेल कॉफ, उस टाइम उसको तो भी 250 रुपये वापस मिलेंगे। नहीं, ये हो गया वन एस्पेक्ट। अब इसमें देखिए, अब दूसरा मैं भी आपको सिर्फ हेल्थ एस्पेक्ट में कर, दूसरी हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी वैक्सीनेशन हमारी हैं, चाहे एफएमडी है जो इस पल हमारा चल रहा है, या एचएस है, बीक्यू, जो कि भी, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुद्दा और मकसद ये है कि हम अपने फार्मर को तमाम सहूलियात उसको जीरो कॉस्ट बेस पे दे, ताकि उसको सिर्फ अपनी गाय की मैनेजमेंट की तरफ देखना है, उसको रख रखाव बाकी डिपार्टमेंट उसके लिए कर रहा है। डॉक्टर साहब कॉल जुड़े हमारे साथ, हम उसके बाद ही बात करेंगे कंटिन्यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो, हाँ, अपना ताल्लुक दीजिए साहब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अपना नाम बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब सवाल पूछिए अपना। वालेकुम सलाम। जी सर, गांधरबल से हूँ, मोहम्मद आरिफ। मैंने अप्लाई करना चाहता था डेयरी फार्म के लिए। जी, ये डेयरी फार्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? ये तो एक हमारी एक बड़ी सिंपल प्रोसेस है। डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है। जहाँ के रहने वाले हैं उनको अपने जो वहाँ का बीएस सेंटर है उसके साथ कांटेक्ट करना है। ही विल गाइड हिम इन ए वेरी सिंपल वे। आप में कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट वहाँ से उसका डॉक्टर साहब देगा कि ये बंदा, ये इसके पास अवेलेबिलिटी है, एवरीथिंग है, ही कैन मैनेज। ये फार्म हमारे 2 कप से लेकर 20 कप तक की ले सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट ही विल गाइड हिम। वो हमारे उनके चीफ साहब के जरिए फिर डायरेक्टरेट पहुंचेगा एंड विद इन 15 डेज उसका अप्रूवल मिल जाएगा। एंड ही हैज 2 months ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश इट फॉर्म। लेकिन पहले उनको अपने पैसे से गाय खरीदनी है। देन दे विल गेट 50% सब्सिडी फॉर दैट। 40,000 फॉर मेल एंड 45,000 फॉर फीमेल और या ट्राइब शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए। आत्मचिन कहाँ तिस लवाजमा था, कहाँ यथ पे अमिस कहाँ तुस काकुद मंगो कि ये गस परेशान। बहुत सिंपल प्रोसेस है। और मैं आपको बताऊं जो आईडीडीएस है, इसमें पिछले 2 सालों तक हमारे लगभग 13,200 गाय, हाई क्वालिटी गाय वादी में इंडक्ट होगी और लगभग 50 करोड़ की सब्सिडी वी हैव गिवन टू द फार्मर जी आईडीडीएस में। ये आईडीडीएस स्कीम पहले 5 का यूनिट 5 गाय का एक यूनिट कंसिडर किया जाता था, लेकिन 2 साल से हमने इसको अर्बन एरिया के लिए भी इसको एक सफाइज बनाया, क्योंकि सिटी में अगर देखिए लैंड की कमी है तो हमने 2 का यूनिट से स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब जो ये डेयरी का बिजनेस मान लीजिए शुरू करता है, इसको काउशेड बनाना है, इसको काफ़ी सारी लवाजमात है, इसको गाइडेंस चाहिए। मतलब उसकी तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिस सेंटर पे जाएंगे उनको टोटल गाइडेंस मिलेगी हाउ टू कोप विद दिस काइंड ऑफ थिंग। वो कैसे अपनी गाय को रोके, इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, दैट इज देयर फॉर आवर स्टाफ टू डील विद। अच्छा, दूसरी हम स्कीम्स की बात कर रहे थे और आप इसमें आपने अभी इसके साथ हम जो इसके साथ आईडीडीएस के साथ हमारी पोल्ट्री में भी ऐसी स्कीम्स हैं। आईडीडीएस में अगर सपोज ये फार्म डाले तो अगर इसकी फिर मिल्किंग मशीन है दूध की पैदावार निकालने के लिए, अगर इसने बड़ा यूनिट लिया, वी हैव अ बैन फॉर हिम, 50% सब्सिडी फॉर दैट, वो है जेनसेट फॉर हिम। एक ही अम्ब्रेला में देयर इज टू मेनी थिंग्स कि वो एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपने लेवल पे खोले और दूसरों के लिए भी वो एक मुलाजमत का जरिया बने जी। तो इसी के तरीके जो पोल्ट्री में है, चाहे वो नया फार्म खोलना चाहे, चाहे अपने पुराने फार्म को उसको रिविस उसको बढ़ावा देना चाहे, अपने उसके मतलब उसके लिए जो हैश लाना है, every kind of facility 50% subsidy for that kind of annuity। लोगों को सिर्फ हमारे से रब्ता करना है। एंटरप्रेन्योर्स आते हैं सामने बहुत जो कर हमारा आईडीएस में ज्यादा मैं कहूँ उसमें लोगों की अभी भी इस साल हमने 3,000 अप्रूवल दिए और हमें फिर रोकने पड़े क्योंकि हमारे पास जो सब्सिडी कंपोनेंट आया था दैट कुड नॉट सफाइस फॉर मोर पीपल, क्योंकि हम फर्स्ट का फर्स्ट सर्विस पे देते हैं। उनको हमने होल्ड पे रखा है एंड इंशाल्लाह अगले साल के लिए वो विल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है पहले से उनको हम इंट्रोड्यूस अगले साल तो मे बी दिस इज द रीजन कि अब हम दूध की सेल्फ सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं या हो चुके हैं। यही एक वजह है। आप देखिए कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि गांधरबल में उन्होंने कहा कि मैं दूध उसको यूटिलाइज करने के लिए शायद नहीं था, उन्होंने वो वीडियो एक निकली थी हाउ टू यूटिलाइज इट अगेन। उसमें हम वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं इन द सेंस कीपिंग द मिल्क
availability for the people, आप value addition in the sense for curd, ये पनीर and other things के वो भी स्कीम में availability है कि they can convert their product into those kind of things. अब देखिए ये जो लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, अगर डेवलप्ड कंट्रीज देखें, अमेरिका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, वहाँ उनके पास बड़े बड़े हर्ड्स होते हैं जिनकी देख रेख के लिए काउबॉयज होते हैं, और फिर काउबॉयज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है ना. उनके वो रैगिड ड्रेसेस, क्योंकि रफ एंड टफ होते थे, उनका वो ड्रेस जो होता था जीन, वो सारी दुनिया में आज भी यूज़ होता है, और पिछले मेरे स्टूडेंट टाइम से तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं. इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें काफ़ी सारा पैसा भी है. अब इसमें आने के लिए, आपके इस लाइफ स्टॉक बिजनेस में आने के लिए लोग आ रहे हैं सामने. देखिए, मैं जब तक हम 50 करोड़ की सब्सिडी यू नॉट गिव टू जस्ट ABC एंड करेक्ट, व्हेन पीपल आर कमिंग, लोग आ रहे हैं, नौजवान तबका आ रहा है, एंड एजुकेटेड यूथ आर कमिंग एंड कमिंग इन हर्ड में पहले होती है ना नौकरी, वो फिर इसकी तरफ आ जाए. इस पे थोड़ा सा देखिए, ये एक ऐसा जरिया, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो क्या कहते हैं, मतलब कोशिश पर वो ना बाजार बन था. करेक्ट, हम ही खुद हैं इसके लेने वाले, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे मिल्क की पैदावार के जरिए हो, या उनकी जो वैल्यू एडेड चीजें हैं खाने वाले, तो हम तो रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखिए, एम्प्लॉय जनरेशन की तरफ देखिए, व्हाट आर कमिंग, तो एक रिड्यूस हो रहा है कि ऑलरेडी इसमें ओवरबर्डन हो रहा है. तो ये जो एरियाज हैं, खासकर एनिमल हस्बेंड्री, इट इज एन ओपन फील्ड एंड एवर एडवांस्ड फील्ड. इसमें रोज बरोज आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, चाहे आपको डेयरी की हो, चाहे पोल्ट्री की हो, इवन फोडर डेवलपमेंट में हमारे पास स्कीमें हैं. अल्ताफ साहब, ये जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट का एरिया है, जिसमें आप लोगों को ये एनकरेज करते हैं कि वो आ जाएं, तो इसमें अपना रोज़गार कमाएं, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा मौका है उनको अपना रोज़गार ढूंढने का. देखिए, ये जो लाइफ स्टॉक होता है, चाहे गाय हो, शीप हो, कोई भी हो, दे आर प्रोन टू डिजीज. जैसे फुट एंड माउथ डिजीज होती है, ये एक है ब्रूसेलोसिस, तो या और भी कैसे हो, यू आर द एक्सपर्ट्स, तो इस चीज़ को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? देखिए, जैसे हमारा, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है, इसी तरह ये डिजीज मैनेजमेंट है. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ उसकी क्या कहते हैं, they have a motto and they have a goal to see that the livestock becomes free of all kind of the diseases, जो शायद जूनोटिक भी हो, मतलब इंसान को भी लग सकती है, या जिनसे पैदावार की गिरावट आ सकती है. इसी में NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसी के अंदर से, इसी के तनासुर में FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, असमूलियत वनान, जानवर मॉर्बिडिटी ज्यादा, बेमार पैमाने पैदावार कम गसान, तो कुछ साथ एहतमाल ये कैसे मरित. 4 राउंड कर फ्री ऑफ कॉस्ट. नेशनल वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन आती है, इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली एज पर द कैटल पॉपुलेशन, एक ही डिस्ट्रिक्ट कितनी है. और इस वक्त मैं आपको कहूँ कि ये इन्हीं दिनों में, एक हफ्ता पहले, इस महीने से ये 2 महीने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है FMD वैक्सीनेशन का, बिकॉज दिस इज द सुटेबल टाइम. हम पहली बार 2 सालों के बाद इस साल हमारी डायरेक्टर मैडम की कोशिशों के से भी जरिए ये हमें टाइम पे पहुंची इस साल, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी है कि इट इज़ बेस्ट टाइम टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ वैक्सीन. और इस प्रोग्राम की वसाकत से मैं लोगों से, अपने जो हमारे फार्मर भाई, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि इसमें भरपूर हिस्सा लें, और ये देखें कि आपकी गाय, जैसे मैंने कहा, उसको अपलोड हो जाता है ये वैक्सीन, क्योंकि ये जरिया बन जाता है आपको बाकी फवायद हासिल करने के लिए. तो इसी जैसे ब्रूसेलोसिस आपका जिक्र किया, वो भी एक मुहलिक बीमारी है, काफ में ज़्यादा हो जाती है, उसमें अबॉर्शन का खतरा रहता है, एंड इट गोज ट्रांसफर टू द ह्यूमन, ये जो उसके साथ काम करता है उसको भी इफेक्ट कर सकती है. उसकी वैक्सीनेशन भी अपने लेवल पे हम चल रही है, वो भी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जारी रहता है. सर, मुझे ये याद आ गया, ये इसमें मैं याद करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसका एक ही मकसद है हमारा कि हमारा लाइफ स्टॉक, इट शुड रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन इट्स हेल्थ, एंड दैट विल एड टू द प्रोडक्टिव, जो हम जिससे उस प्रोडक्टिव से हमारे जो गामी भाई हैं, जो उनके साथ काम, उनसे वाबस्ता, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, उनकी आमदनी उसी से जरिया बढ़ सकती है. क्योंकि जब दूध की पैदावार अच्छी हो, जब
बाकी चीज़ें अच्छी हो, तभी गाय को रखने का कोई मकसद रहता जी है। जी। अल्ताफ साहब, कोई चांसेस होते हैं या कुछ इस तरह की वाक़ात हुए हैं या होने के चांसेस हैं कि एनिमल टू मैन कोई डिजीज ट्रांसफर हो? ये ब्रुसेलोसिस का एक, दिस इज वन ऑफ डिजीज। अच्छा। बाकी इसमें जो इसके साथ वाबस्ता रहता है उसमें चांस जो या टेक मिल्क उसमें कुछ अदरवाइज की कंट्रोल रहता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम साथ साथ चलता है। इफ द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, जो पर्सन मीन आई मीन तो पैराबाइट जो डॉक्टर साहिबान उसके रहते हैं, उसमें एक फिर उसका एक इलाज का मुआवजा का एक है पीरियड रहता है। अदरवाइज उस टाइप का इफेक्ट नहीं कि खुदा न खासा कोई फर्टिलिटी हो जाए। इट इज वन ऑफ अ थिंग दैट हैपेंस। अच्छा सर, ये जो टैगिंग ऑफ एनिमल्स आप करते हैं या वैक्सीनेशन करते हैं, ये वैक्सीनेशन टैगिंग साथ साथ होता है? देखिए आजकल हम देखिए मार्केट में चलते हैं तो कुछ स्ट्रीट काउज वगैरह होती हैं, उनके कान में एक इज दैट टैग? यस। ये अब देखिए सपोज जो इसमें आप बताऊं तो एक इलाके से आपको दूसरे इलाके गाय शिफ्ट करने कोई भेज देता है जी, ही कैन नॉट डू दैट अनलेस ही वो गाय अपने डॉक्टर साहब जिस इलाके में वो है उसके पास जाके कि मैं ये गाय फलानी को बेच रहा हूँ। अच्छा। तो वहां से पहले वो उसके एंट्री से उतर जाके वो वहां पे दर्ज हो जाएगी। अच्छा। देन ही कैन फैसिलिटेट हिज अदर प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट। यानी आप ट्रैक करते हैं अपने सिस्टम से ये गाय कहाँ किसके पास गई? ये तो इजीली ट्रैक हो जाता है। अच्छा। अब तो गाँव जो बाहर से आते हैं जो हमारे एडिस स्कीम में या तो आप बाहर से लाएंगे या यहाँ से खरीदेंगे। जो बाहर से आएगी वो पहले हमारे इस पे पोर्टल पे दर्ज होगी, तब जाके ही उसको जो बाकी जो सब्सिडी वगैरह कंपोनेंट है तब जाके मिल जाएगा उसे। देन वी कैन ट्रैक इजीली। अच्छा, मेरी गाय है तो भी पता चलेगा कि ये कहाँ पे कि मेरे पास तो आपने टैगिंग मस्ट रखी है, टैग जरूरी करना। इट इज मैंडेटरी बिकॉज ये तो जैसे आधार है वैसे ही हमारा ये टैग है। इसके आपकी एआई फैसिलिटी, आपकी वैक्सीनेशन कब की है और आपकी व्हेन इट विल डिलीवर द काफ किस वो पीरियड, सब कुछ इसी में सारा सॉर्ट ऑफ जिम्मेदारी बनती है आपकी। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और जो ओनर है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्ताफ साहब, आपके लिए दिल्ली से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, ये ड्रॉप हो गई कॉल, शायद अभी दोबारा आएगी। अच्छा, पोल्ट्री भी एक इसी के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। अब पोल्ट्री में जो चिकन है इनको कैसे आप सेफ रखते हैं? मतलब चिकन मीट जो मार्केट में आता है इसको आप कैसे माने कि ये सेफ है, मतलब इसमें कोई डिजीज नहीं है या बाकी चीजें नहीं है? देखिए एज द डिपार्टमेंट हमारा काम ये जो सेफ्टी या चेक करना का ये तो बिलोंग टू द फूड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये जो पोल्ट्री का जो मेन रोल है हमारे तरफ से वो था, ज़्यादा से ज़्यादा बैकयार्ड पोल्ट्री के साथ हम मुंसलिक थे। जो हमारे फार्म से ये भी पोल्ट्री में नेचुरल नहीं, डिजीज फ्री रखना तो आप ही का एरिया में आता है ना। नॉर्मली यहाँ पे जो पोल्ट्री इज द फील्ड हमारे लिए था कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो बैकयार्ड पोल्ट्री को इवैल्यू करने के लिए थी, बढ़ावा देने के लिए थी, ताकि जो हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, बिलो पॉवर्टी पॉपुलेशन है, उनको एक तो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वे ऑफ एग मिले या मीट मिले और उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी इस एरिया से भी, क्योंकि अगर वो नॉर्मली जो हैचेस बैकयार्ड पोल्ट्री से आपका मतलब है जो लोग खुद घरों में पालते थे 4-5, उसमें दैट इज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। अच्छा, जैसे गाय है वो भी एक रूरल इकोनॉमी की बैकबोन रहती है। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए, चाइना में देखिए, बाकी जगह उन्होंने इसको बहुत बड़ी लेवल तक लिया। क्योंकि देखिए अब इफ यू हैव बैकयार्ड में फार्म रहे आपके पास पोल्ट्री का, तो एक तो अपने लिए भी एक सेफ फूड, ये सेफ एक अंडे आप अपने लिए ले सकते हो और उनको आगे जाके आप प्रोपेगेट कर सकते हो, इंक्यूबेट कर सकते हैं आगे, ताकि उनकी पैदावार भी आगे बढ़े। तो हमारा मकसद था डिपार्टमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें इस तनासुर में आती थी, तो रूरल एरिया में बैकयार्ड पोल्ट्री को इस लेवल तक लिए ताकि जो उनकी इकोनॉमी है वो बढ़े और पोल्ट्री जो ब्रीड है एज अ लोकल वो रेजिस्टेंस रहे इससे क्रॉस करके, और हमारे जो फैमिली जो बैकयार्ड में हमारी जो ये बर्ड्स रहती हैं वो उनकी हेल्थ भी उस लिहाज से रहती है कि वो हमें खाने में उनके कोई उसका असर भी नहीं उतना रहता है। सर, पोल्ट्रीज में कोई डिजीज इंटरनेशनली बहुत हाईलाइट हुई थी जिसमें लैक्सा बर्ड्स वेर कल्ड,
وہ دیکھیے برڈ فلو کا تقریباً تھا. ایک اس میں تو اس کا جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی میڈیا ایک یو ہیو ٹو کل دیٹ کائنڈ آف اسٹاک بیکاز اٹ افیکٹس دا ہیومن پاپولیشن. تو اٹ از اس میں پریورٹی رہتی ہے ہیومن پاپولیشن کی. جی. تو اس میں بھی جب لاسٹ ٹائم یہاں بھی ہوا تھا وہ ایک اسٹینڈرڈ آپریشن کے تحت ہو جاتا تھا. جب ایک ہمیں ایک اس میں ایک کنٹرول روم بھی بنایا تھا. تو جو جہاں پہ جو وہ ایریا کو اس کو سیز کیا جاتا تھا لٹرلی اس ایریا میں, تاکہ اس میں جو پولٹری برڈ تھے باقی ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھوڑا تھا کہ اس لیول پہ نہیں ہوا. اچھا جی. تو کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے چانسز بڑے تھے لاسٹ ایئر میں کچھ. ابھی بھی ہم وہ پریونٹیو میجر پہ ایک ویکلی ہم وہ ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کے جہاں پہ ہمارے پولٹری افسران ہیں ان سے مانگتے ہیں کہ اینی کائنڈ آف ایسا کچھ تو نہیں ہے, وہ رپورٹ دیتے ہیں, وہ ہم آگے بھیجنی پڑتی ہے. جی جی. اچھا یہ پولٹری میں نارملی اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے برڈس ہوتے ہیں, ایک تو برائلر ہوتا ہے اور دوسرا لیئر ہوتا ہے. ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ دو کیا ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور سے جو میں جاننا چاہوں گا, عام لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے, مجھ تک بھی یہ یاری دوستی میں بات پہنچی ہے کہ لیئر برڈ جب ایگ سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہتا, کیا اس کا میٹ ہیومن کے لیے ہیومن کنزمپشن کے لیے سیف ہے؟ دیکھیے کیونکہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی اس سوسائٹی میں. برائلر از این فاسٹ گروئنگ بریڈ آف دا پولٹری. وہ تو برائلر ہے, وہ تو نارملی جو اسی کے لیے میٹ کے لیے. لیئر کا کام ہے کہ انڈے دینے کا. وہ 6 مہینے کے بعد اس پروسیس تک اس جگہ پہ پہنچتی ہے کہ وہ انڈے ڈالنے کے لائق ہو جائے. تو اس کے بعد اس کا اپنا پیریڈ ہوتا ہے, سائیکل ایک ہوتا ہے 180 ڈیز. اسی لیول میں جو اس کی پیک پروڈکشن پہ پہنچ کے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بایولوجیکل سائیکل سائنٹیفکلی ختم ہو گیا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وہ کھانے کے لائق قابل. سر نارملی لیئر کی لائف کتنی ہوتی ہے اس کی غلط یہ ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کائنڈ آف تھنگ. اچھی بات ہے. یہ تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کم سے کم کلیئر ہمارا جو پیرنٹ اسٹاک اپنی ہمارے فارم پہ جو ہمارا پیرنٹ اسٹاک اس اسٹیج پہ پہنچا تھا کہ وی فیل دیٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو give any eggs and اس کو مینیج کرنا. میں نے یہ سوال کئی لوگوں سے پوچھا, اس کا کوئی جواب صحیح ملا. تو وہ اس کو ہم پھر دیٹ از ایک پروسیس کے ذریعے وہ سے الف ہو جاتا ہے. دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ رانگ الوژن ہے. اچھا مطلب نہ اس کا کچھ نہیں. تو باقی جو برائلرس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دے آر سیف. اٹ از اس میں ان کی ویکسینیشن وغیرہ کیا سلسلہ کیا رہتا ہے؟ دیکھیے جو پولٹری فارم جب یہ برائلر اس میں فرام دا ڈیٹ آف ہز ہیچ اس ٹائم ایک اس کی ویکسین ہوتی ہے, پھر 5 دن کے بعد دوسری ویکسین ہوتی ہے, اینڈ آفٹر 14 اور 15 ڈیز 3 ویکسینز بٹوین 35 ڈیز آف اٹس ریئرنگ دین اٹ کم ٹو دا مارکیٹ. ایک F1 ویکسین ہوتی ہے, IBD ویکسین ہوتی ہے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے کرنے کا. یہ ہر ایک فارم چاہے پرائیویٹ فارم ہو یا گورنمنٹ فارم ہو, یہاں پہ یہ ضروری لازمی کرنے کی ہوتی ہے. یہ ویکسین کا جو میڈیسن اندر جاتا ہے برڈ میں دیٹ از ناٹ وہ انسانی ہیومن کنزمپشن. اچھا وہ یہ جو ایگس ہوتے ہیں نارملی جو لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں آئے دن صبح شام, ایک صحیح ایگ اور ایک روٹن ایگ کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے؟ دیکھیے اگر آپ نارملی اگر پانی میں آپ ڈالیں تو ایک لے مین کے لیے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ جائے گا تو یہ یعنی جو ڈوب جائے گا نیچے تک, یہ جو فلوٹ کرے گا اٹ از یہ روٹن ایگ. جی اچھا پولٹری میں امپلائمنٹ جنریشن اسکیمز کیا ہیں آپ کے پاس؟ جیسے میں بھی آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا یہ ڈائری میں, اسی طرح پولٹری ڈیولپمنٹ میں ہماری کافی اسکیم ہیں. نئے کمرشل فارم بنائیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, یا اپنا جو اس کا پرانا فارم تھا اس کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے, یا اس کی آگمنٹیشن کرنا چاہتا ہے کہ پہلے پانی خود دیتے تھے ایسے, یا اس میں جو سائنٹیفک میتھڈ پہ اس میں اس کی ریکوائرمنٹ سے اکوپمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ ساری اس امبریلا میں آتی ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے کم از کم میرے خیال میں 134 نیو کمرشل پولٹری فارمز کی ہم نے اپروول دی, اور 3.07 کروڑ کی سبسڈی بھی اس میں ہم نے. اچھا سبسڈی بھی دی, اس میں بھی 50% سبسڈی ہے. تو پیپل زیادہ اس میں تھوڑا سا کم رجحان رہتا ہے کیونکہ اٹ از مور اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے. اس میں اپنے آپ کنزیوم یو ہیو ٹو گیو دا ٹائم ٹو, چاہے ڈائری ریئرنگ ہو یا پولٹری ریئرنگ, اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے ہی آپ فائدہ اس سے لے سکتے ہیں. آپ بیٹھ کے تو نہیں مل سکتا کوئی. تو میری مدبانہ گزارش ہے جو ہم دیکھنے والے ناظرین ہیں ہمارے,
یہ پولٹری اینڈ ڈائری سیکٹر از این فرٹائل ایریا وائر دے کین، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اکنامک وائبلٹی، اینڈ فار پیپل ان کو اندر ان کے ملازمت بھی دے سکتے ہیں، اینڈ دیٹ کین بی این بیٹر ایریا ٹو گرو اپ اینڈ سی دیٹ پیپل آف کشمیر گیٹ این اپرچونٹی ادر دین کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ جو سیکٹر میں جو جابس ہیں. جی، ڈیری سیکٹر میں آپ کس طرح کی یہ اسکیمز وغیرہ دیتے ہیں یا جاب اپرچونیٹیز کیا ہے اس میں، امپلائمنٹ جنریشن کی فیسلٹیز؟ ایک اگر ہمارے پاس نارملی ایک ان امپلائڈ یوتھ میرے پاس آئے، میں 5 کاؤ ڈائری یونٹ ڈالنا چاہتا ہوں، دیٹ مینس 10 کاؤز. آپ دیکھیے 10 گائیں وہ کا یونٹ وہ ڈالے گا، ہاؤ مچ ملک ول بی اویلیبل پر ایک گائے سے کتنا ملک تقریباً ملتا ہے؟ دیکھیے اگر ایوریج میں اگر ہم نے جو ہمارے اسکیم نے 10 سے 15 لیٹر کی گائے ہم نے ایوریج رکھی، اٹ شوڈ بیئر دس کائنڈ آف ملک ٹو بی انڈکٹڈ ان دیز کائنڈ آف اسکیم. اب اسی اگر 5 گائیں لائیں تو کتنا ملک اس کو یہ 5 گائیں کا ڈیلی آن دا منتھلی بیسس، اینڈ ہاؤ اور تو مارکیٹ اس کے پاس ایزلی اویلیبل ہے ٹو اس کا تو مارکیٹ. تو یہ اسکیمیں بہت ہی کارآمد ہے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. جی اچھا، باقی جو ڈیری پروڈکٹس کے بندے ہیں وہ بھی تو اسی میں جو میں نے کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں خالی ملک تو چاہے وہ یہ آئس کریم بنائے وہ بھی اس میں ہے، چاہے وہ دہی بنائے اس کے اکوپمنٹ بھی اس میں سبسڈی میں ہی کین اویل دیٹ. جی اچھا، وہ ملک ATM کھولے، بانڈی پورہ میں ہے، شوپین میں ہمارا ملک ATM. اچھا ملک اب زیادہ مقدار میں دودھ اس کے پاس ہے تو ملک پروسیسنگ یونٹ اس کے پاس ہے، کولنگ BMC بھی ہم دے سکتے ہیں اس کو. دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ان دس کائنڈ آف تھنگس اینڈ پیپل آتے بھی ہیں اور آگے بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ان اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اچھا، مطلب یہ جو آپ اسکیمز وغیرہ دیتے ہیں، جو لوگ اس میں ڈیری میں سامنے آتے ہیں، کیا ان کے پاس وہ جو پیکیجنگ کی فیسلٹی ہے جیسے وہ پاؤچز میں آج کل ملتا ہے؟ دیکھیے جب یہ دہی یا اس کے لیے کوئی بڑا پلانٹ لگانے کی ہی ضرورت ہے؟ چھوٹی لیول پہ ہو سکتا ہے وہ اس میں HADP ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا 2 سال سے کافی ذکر چل رہا ہے، ہماری UT گورنمنٹ اس پہ ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز کی طرف کافی متوجہ ہے. تو اس میں بگر لیول پہ بڑے فارم کھولنے کی اس میں کافی گنجائش ہے، اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں پیکیجنگ اینڈ ادر کائنڈ آف تھنگ دیٹ کم انٹو دیٹ کائنڈ آف تھنگ، اینڈ لوگ اس میں بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. سر یہ جو پاؤچز میں ہم دودھ لاتے ہیں مارکیٹ سے، ڈفرنٹ برانڈ نیمز کے تحت بکتا ہے، اس کی شیلف لائف نارملی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ہوتی ہے؟ نارملی آپ دیکھیے جو خیبر کا ہے یا ادر دے ہیو ریٹن آن دیٹ ود ان 24 hours یو کین یوز اٹ. جی دس از دا بیکاز وہ اسی لیول سے پاسچرائز ہو کے اس کی کنٹرول ایٹماسفیئر بن کے اسی ٹائم پیریڈ میں سر اس میں پرزرویٹو تو نہیں ہوتے؟ پرزرویٹو سم ٹائم دے آر یوزڈ بٹ دیٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہیومن ہیلتھ. میں وہی کہتا ہوں تھوڑا سا اس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو پرزرویٹو یوز کریں وہ ہیومنز پر کچھ اثر کرے؟ ایسا نہیں ہوتا. ان کی چیکنگ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ٹائم نہ لگے ان کے پاس ان کی کوالٹی چیکنگ تو ان کی مطلب ریٹن بیسس پہ جی وہ ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں. نہیں بیچ میں کچھ کیسز آئے تھے جس پہ کچھ گڑبڑ لگی تھی. جی جی سر، آج کل کی جو سائنٹیفک ورلڈ ہے اس میں جینیٹک انجینئرنگ کا بڑا ہاتھ ہے ڈفرنٹ برانچز آف سائنس میں، ایون فار ہیومنس اینیملز وغیرہ ہر چیز میں، ایون فار پلانٹس جینیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے. آپ ان اینیملز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے جینیٹک انٹرونشن کرتے ہیں؟ جینیٹک انٹرونشن یہ جو ہمارا جو ہمارا AI پروگرام ہے دیٹ از دا امپرووائڈ جینیٹک امپرووائزیشن آف دا بریڈ. جی اسی سے تو اس کی جو پیداوار صلاحیت کیسے بڑھ سکتی ہے. اچھا، جو ہمارا جرسی ہے یا یہ HF ہے ہارس نیوٹریشن، وہی اسٹرا وہی سیمن یہاں پہ بیٹ امپرووائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. جو ہمارے رمبیر باغ میں فروزن سیمن لیب ہے ہماری، جہاں پہ ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں یہ اسٹراز تیار کیے جاتے ہیں، پھر مختلف سینٹروں پہ جو ہمارے پاس وہاں کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ تو جینیٹک امپرووائزیشن اسی سے ہوتی ہے. جو پروگرام ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہا ہے دس از بیکاز آف دس جینیٹک ہائی کوالٹی سیمن اسٹراز جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے جو ہمارا لائف اسٹاک ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس 2 طرح کی کاؤز ہیں جن کو آپ نارملی یوز کرتے ہیں، ایک ہے یہی جرسی اور دوسرا ہولسٹین فریسین. جی
یہی دو آپ نارملی یوز کرتے ہیں کہ ہمارے دیہاتی لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ جو ڈیری کے ساتھ کرتے ہیں یہی دو اسپیشیز ہیں یا کوئی ہماری کوئی انڈیجنس انوائرمنٹلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو ویلی کی وی فیل دیز کائنڈ آف بریڈز آر یہاں پہ ان کی جو انوائرمنٹ کا کنڈیشن اس میں زیادہ سوٹ کرتی ہو. یہ دو ہم نے ریڈ سندھی بھی ایک انٹروڈیوس کی یہاں پہ اس کا بھی اسٹار لیکن وہ زیادہ ہلی ایریاز کے ہولسٹین فریزین یا جرسی مطلب اس میں پیداوار بھی اچھی خاصی ہے اور ان کی ہماری جو ان کا جو ایک پیٹرن لیونگ پیٹرن ہے دیٹ سوٹس ود آور انوائرمنٹ. جی تو زیادہ ہمارا ایچ ایف اور جرسی یہاں پہ یوز ہوتا ہے. تو یہی آپ دیتے بھی ہیں اور یہی ہماری کوئی انڈیجینس تو وہ تو آپ کراس ہو کے انڈیجینس اگر بریڈ دیکھیں وہ تو 1-2 کلو پر میسر رہتی تھی. جی. اس کو کراس کرنے کے لیے اس کو چینج کرنے کے لیے یہ ہمارا جو پروگرام جو زور و شور سے جاری ہے 18 سالوں سے that has resulted in what kind of productivity we are getting at the present. Sir, we have a caller online. Hello. 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 جی فرمائیے اپنا نام بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں. ہلو. 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 ہاں بولیے. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے. ہلو. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے ہم سن نہیں پا رہے ہیں. جی سر میں بات کر رہا تھا یہ جو ہمارا لائف سٹاک ہوتا ہے یہاں اس کی کوئی سینسس وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ سینسس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا پلاننگ کیونکہ جب سینسس جب ہیومن پاپولیشن سینسس ہوتی ہے تب ان کی پروگرام بھی اسی طرح سے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ چیزیں کی وہ اسی تناظر میں پھر حکومتیں بناتی ہیں. اسی طرح لائف سٹاک سینسس بھی ایک جز ہے ایک امپورٹنٹ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہی اس کے لیے کام کرتا ہے بیکاز جو پلاننگ جو ریکوائرمنٹ جو فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہماری وہ اسی یہ سینسس کی وجہ سے ہوتی ہے. اب سینسس کے بارے میں جو اعداد و شمار بتانے میں خوشی ظاہر کرتا ہوں اس سال ہمارا جو 4 سال کے بعد یہ سینسس ہوتا ہے جس سے میرے خیال میں سمر یا اکتوبر تک یہ سینسس فریش سینسس ہوگا. پرانی ڈیٹیلز میرے پاس جو ہے اس میں سے جے اینڈ کے میں جو سینسس ہے 8.32 ملین ہے لائف سٹاک کا وہ ہمارا اس میں انکلوڈنگ شیپ ڈکس باقی چیزیں سب ملا کے اتنا ہے. اب یا اس کی اگر میں لائف سٹاک کی بات کروں کاؤز اینڈ یہ ایٹ پریزنٹ 9,60,000 بٹوین 10 lakhs 9,60,000 to 10 lakhs is the cattle population of the Kashmir Valley. جی the poultry and that is a different thing. یہ سینسس کرنے کے بعد آپ اپنی پالیسیز میں کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیے نا جتنا جو فگر جائیں گی اسی کر سے مطلب جو ریکوائرمنٹس ہماری ہے فرام دوائیوں کا ہو یا ہماری کیا کہتے ہیں جو ان کی جو ویکسینیشن ہے یا اے آئی پلاننگ ہو یہ تو اسی پہ سارا ڈپینڈ ہوتا ہے. اچھا اس پہ آگے چلنا کیسے ہے اگر کم ہوئی ہے تو ہاؤ ٹو پروپیگیٹ اٹ مور. ٹرو. تو یہ سب کچھ سینسس کی فگرز کے بعد ہی جب یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے تو پلاننگ اسی حساب سے ایوالو ہوتی ہے. جی ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو. جی ہاں ہلو منظور صاحب. ہلو. ہلو. آواز بہت کم آ رہی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں سن نہیں پا رہے ہیں. ہلو اور جواب ہی میرا تھا وہاں سوال پوچھیے آپ اپنا سوال پوچھیے. ہاں اچھا سوال چھُس بہٕ ڈاکٹر صٲبس یِتھ کٔنۍ کہِ یِم زن یِم گٲو چھِ نا گٲو حظ. ہاں منظور صٲب. ہاں یِم چھِ نا گٲو آسان وتہِ وتہِ پکان حظ یِمن چھُ آسان گُہہ حظ یہ سا یہِ سُہ ہوٚکھمُت یہِ وٕچھ مےٚ آز تام واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ یِمن چھُنہ کانٛہہ یہِ چکا وکا کران تلان یہ سا یہِ کم سے کم یہِ گُہہ یہِ یِمے ہسا مےٚ دۄد یِمن ہٮ۪وان چھِ أسۍ یِمو یہِ گُہہ ما آسہِ گژھان یہ سا یِمن دۄدس منٛز اللہ افسر صٲبُن چھُ اَسہِ ناو بوٗزمُت مگر یہِ چھُ چکرا وٕچھان چھِ کینٛہہ تمہِ علاوٕ دوٚیِم سوال چھُ حظ یہ سا یہِ کہ یِم زن یہِ لوڈ کیٛن منٛز دۄد چھِنہ انان حظ گامو پٮ۪ٹھ چھِ والان یا شہرس منٛز پھیرناوان یِمن چھُ آسان یِمن زِ یہ سا یِم کین چھِ آسان یِمن اڑٮ۪ن چھُ آسان ڈکنہٕ اڑٮ۪ن چھُنہٕ آسان ڈکنہٕ حظ کِہیٖنۍ. تمہِ علاوٕ رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز چھُ آسان یہِ دۄد حظ تہِ اورٕ یورٕ پھیرناوان مگر یہِ چھُنہٕ پھٹان حظ کِہیٖنۍ. اتھ ؤنۍتو مےٚ تۄہہِ حظ برٛونٛہہ سوال واریاہ زیوٗٹھ اَسہِ چھَنہٕ ییٚتہِ سٹوڈیوَس منٛز چھِ آواز فلور میں صاحب ذرا آپ اسپیکر ہو دیکھ لیجیے. یہ موبائل کے ساتھ بزی ہیں اس کی کہاں دیکھیں گے. اچھا میں امید کرتا ہوں کہ شاید دوبارہ یہ پوچھیں گے. ہم بات کر رہے تھے سینسس کا جو یہ آپ کہہ رہے تھے
ایک دوسرا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میرے اس لسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ شیپ کے بارے میں. شیپ از این سیپریٹ ڈپارٹمنٹ آئی کین ٹاک. اب لائف اسٹاک میں وہ بھی آتا ہے نا. لیکن اس میں جو اگر اب کچھ چاہے فگرس ہوں کچھ ہو وہ تو نہیں فگرس تو نہیں چاہیے مجھے. میں شیپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو نارملی میٹ کنزیوم ہوتا ہے عام لوگ جو کرتے ہیں وہ شیپ ہی کا کرتے ہیں. جی ظاہر سی بات. اب جو کوالٹی آف میٹ ہمیں جو ملتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اے کلاس ہوتا ہے. 700 روپے تو انہوں نے کر دی ریٹ, لیکن اے کلاس نہیں ہوتا ہے, اس پہ کوئی خاص یہ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے میرے خیال میں جو لاسٹ ایئر تو میرا سوال ڈفرینٹ ہے سر, سوال ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں گرین ایریا ہے, کھانے پینے کی مطلب جو ان کو فوڈر چاہیے اس کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم ابھی بھی امپورٹ کرتے ہیں شیپ باہر کی اسٹیٹ سے. ہمارے یہاں یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ابھی تک. مطلب یو آر آفٹر آفیسر فرام ویٹرنری ڈپارٹمنٹ, آپ کو کچھ تو بیسک پتا ہوگا کہ ہم ڈیولپ کیوں نہیں کر پائے اس کو, کہ ہم دوسری جگہوں کو بھیجیں, دوسری اسٹیٹس کو بھیجیں, کہ ہم ہمیشہ باہر سے ہی منگاتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے ہماری جو کراس بریڈنگ پکچر ہم ڈائری میں کرنے یہی ہماری شیپ ڈپارٹمنٹ میں پکچر. جب لوکل بریڈ اس کی پیداوار یا جو جیسے یا میرونا انہوں نے لایا شیپ ڈپارٹمنٹ نے یا ادر کائنڈ آف بریڈ دیٹ ہیو انٹروڈیوسڈ دیٹ آر پلئنگ اے رول آف گیٹنگ ٹو لیول دیٹ ہم میں آپ کو کہوں کہ جو ہمارا جو سیزن ہمارا چلتا ہے 6 مہینے ہمارے ونٹر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دیٹ ہیز بیکم اے ہیوج برڈن فار دس کائنڈ آف تھنگس ٹو ریز دا لیول آف اوور پروڈکشن ود ریگارڈس ٹو شیپ میں یا ڈیری میں بھی. اب دیکھیے تو سردیوں میں یا تو پاسچر میں چلے جاتے ہیں, لے جاتے ہیں وہ اپنے شیپرڈز ان کو لے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک نارمل ایک روٹین سا بن گیا ہماری ویلی میں. کیوں اب آرگنائزڈ شیپ فارمز اب میرے خیال میں 5-6 سال میں اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور اس میں شیپ ڈپارٹمنٹ کی بات بھی وہ دیتے ہیں 5-5 ہمارے HADP میں اس میں بھی بڑے فارم بنانے کے لیے یہ there is a scope for that kind of thing, and we hope that in coming years جو ہماری جو 5 سال کا یہ پروگرام ہے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں ایک بدلاؤ آئے گا. اور ہم اس میں مقصد یہ ہے کہ we should get self sufficient in every kind of a thing with regards to livestock, چاہے وہ پولٹری ہو, چاہے وہ شیپ سیکٹر ہو, چاہے وہ ڈیری سیکٹر ہو. یہ 5 سال کا پروگرام اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ وی آر ہوپ فل دیٹ جو بھی ہمیں جو امپورٹس ہیں یا باقی چیز پہ اس پہ ہم کم تناسب رکھیں اور ہم اپنے ہی جو ہماری پیداوار ہے اسی پہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. سر پولٹری میں مجھے لگتا ہے ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں. نہیں اس میں بھی کافی ابھی باہر سے آتا ہے. جی سر, یہ جو لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ ہے, لائف اسٹاک میں آپ صرف یہ کاؤز وغیرہ ہی دیکھتے ہیں یا اور بھی کچھ آپ کے اس میں آتا ہے؟ مان لیجیے وہ ہے ہارسز. ہارسز یہ تو ایک نارمل ہارسز بھی ہم جیسے یاترا میں ہارسز آر ریکوائرڈ. یاترا میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارے جو پلگرمز آتے ہیں ان کو وہاں جانے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ گھوڑے بھی ابھی سے ان کا انشورنس کرنا پڑواتا ہے. اب ان کی جو ایک بیماری ہوتی ہے گلینڈرز, وہ ٹیسٹنگ کر کے رکھنی پڑتی ہے تاکہ ایسا کوئی گھوڑا تو وہ اتنا پاورفل ہو کہ وہ کئی بار دیکھنا پڑتا ہے. وہ ایوریج جب اس کی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنتی ہے تو اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ویدر اٹ از فٹ فار دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ, کیا اس کی یہ گلینڈرز ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور اس کی بھی ٹیگنگ ہوتی ہے, کیا یہ گھوڑا انشورڈ ہے کہ نہیں, تب جا کے اس کو آگے ان روٹوں پہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے. تو ہارسز آر پارٹ آف دا ہمارے جو اس محکمے کے حصے میں اس تناظر میں یوز ہوتے ہیں کہ وہ یاترا ہمارے جو بالتر روٹ اور یہاں سے اس میں ان کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے. ہمیں میرے خیال میں 14-15 ہزار کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے جن کو ہمیں رجسٹر کرنا پڑتا ہے, ان کا انشورنس کرنا پڑتا ہے, ان کی ہیلتھ سرٹیفکیٹ اجرا کرنی پڑتی ہے. وہ سب کو ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو ورک آن دیٹ. وہ پہلے سے میرے خیال میں یاترا سے 2 مہینے پہلے ہی اس پہ کام شروع ہو جائے. یا آپ کا کوئی پروگرام اس طرح کا ہو کہ ان کی تعداد بڑھے؟ فی الحال ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ نہیں ہے اس طرح کا. جی اچھا, یہ جو سبسڈیز آپ فراہم کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکیمز کے اندر, کتنا کمپوننٹ ہوتا ہے یہ؟ اب واٹ از دا پرسنٹیج آف سبسڈی؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی 50%. 50% آف واٹ؟ جو اس کا دیکھیے گائے 80,000 کی, 40,000 از میکسیمم وی کین گیو.
अच्छा 40,000 1,20,000 की भी अपनी तरफ से लाए, लेकिन 40,000 इज द लिमिट फॉर ईच डेयरी एनिमल एज अ सब्सिडी, और ये डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाती है। जो जब ये अपने ये हमारे साथ ये जो फॉर्म भी हमारे पास इनके कागजात हमारे पास आते हैं, उसमें उनका 16 डिजिट नंबर होता है, एंड इट ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी मोड में डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, नोबडी कम्स इन बिटवीन। जी जी। अच्छा, ये जो लाइव स्टॉक क्लियरिंग होती है, ये जो फॉर्डर के लिए होता है, फॉर्डर के एरिया में भी काम करते हैं? हमारी स्टेट आप मौसम की तनासर देखिए, फॉर्डर में हम बहुत इनको खानी है, फॉर्डर तो चाहिए ही चाहिए। वी आर डिफिशिएंट इन अबाउट 41% विद रिगार्ड टू फॉर्डर। अब उसके लिए भी हमारे स्कीम्स है, चाहे माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे भी। अब हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में एक अलग हमारे डिपार्टमेंट के साथ 3 स्कीमें जुड़ी हैं, पोल्ट्री, डेयरी एंड फॉर्डर। फॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। जब फॉर्डर होगा तभी हमारी जो लाइफ स्टॉक है वो कारआमद रह सकता है, दैट उनकी लिवेबिलिटी रह सकती है। हमें मेजर फॉर्डर बाहर से मंगवाना पड़ता है, साइलेज हो, बाकी चीज़ हो। तो इस स्कीम के ज़रिए यहाँ पे आप साइलेज यूनिट बनाएं या फॉर्डर डिपो मंगाते हैं बाहर से हम। फॉर्डर साइलेज आता है, काफ़ी मिकदार में आता है। अच्छा, तो इसमें हमने हमारे डिपार्टमेंट के इस साल मेरे ख्याल में हमने 1800 हेक्टेयर लैंड के लिए सीड अंडर HADP मुहैया किया, ताकि वो उस पर फॉर्डर ग्रो करे, वो अपने लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल करें। मतलब जो रेयर करता हो वो अपने लिए फॉर्डर खुद ही पैदा करे। yes. या कोई फॉर्डर का बिजनेस ही करे, उसके लिए भी हमारे HADP में काफ़ी स्कीमें हैं, और HADP की स्कीमों को लोगों तक लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट सतह पे काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी प्रोग्राम किए गए कि लोगों को ब्लॉक लेवल तक ये स्कीमें पहुंचाई गई है। हमारे अफसरान साहब ने, हमारे डॉक्टर साहबा ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, शीप डिपार्टमेंट, लोगों को रूरल एरिया के घर घर तक ये स्कीमें पहुंचाई गई है, इस मकसद से कि लोग इससे जुड़ जाएं और इनकी फ़वाइद हासिल करें। जी, तो फॉर्डर भी एक अच्छा एरिया है, मतलब पैसा कमाने का। फॉर्डर ना हो तो लाइफ स्टॉक का रखने का मकसद ही क्या है? ट्रू। फॉर्डर में सिर्फ ये घास टाइप ही जो मैं तो लेमैन इस मामले में। अब देखिए, विंटर के लिए आपके पास ग्रीन तो है नहीं रहती आपकी जी। अब उसको अपनी लाइफ स्टॉक को, अपनी गाय को उस टाइप का खाना देने के लिए साइलेज की ज़रूरत रहती है। तो वो या तो आप बाहर से मंगाएंगे, या आपको आगे आकर इन चीज़ों में, इन स्कीमों में का फ़ायदा उठाकर वो यूनिट यहाँ ही खोलने कि ये मौके फराहम हम कर रहे हैं, ताकि जो बाहर से हमारा पैसा बाहर चला जाता है, वो यहाँ से अपने हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर फॉर्डर की उस किल्लत को दूर करने में हमारा साथ दें। अच्छा सर, किसान क्रेडिट कार्ड का इसमें क्या रोल रहता है? किसान क्रेडिट कार्ड एक गवर्नमेंट की तरफ से एक काइंड ऑफ एन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, रोज़ तरह की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसे फीड लाना हो, चाहे उसे फर्टिलाइज़र लाना हो, चाहे और कुछ करना हो। अब उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो पहले अपने को खाए, कि इसको फैसिलिटेट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ये इंट्रोड्यूस किया गया। सर, ये एक्चुअली बैंक से ही तो बाद में पैसा मिलता है। इसमें 2 लाख या 3 लाख का पैकेज इसमें मिलता है, और वेरी 3% इंटरेस्ट पे। इट्स अ लोन, इट्स अ काइंड ऑफ ए लोन, एंड वो उसमें से एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट हो या अपनी गाय के लिए जो रिक्वायरमेंट हो, वो उससे जो पैसा होता है लोन तो वापस कर देगा सर। जी, ये तो नेचुरली इसको रोटेट रिवॉल्व में रहता है ना, उसके पास पैसा अपने पास ना हो, लेकिन ये सेफ्टी है इसके पास कि इसके पास पैसा है कि वो यूटिलाइज कर सके। जब वो उसकी गाय की पैदावार इतनी हो कि दूध अच्छा है, फिर वो उसमें वापस ही उसमें भर सकता है। जी, इट इज काइंड ऑफ रेकरिंग कॉस्ट जो उसके होते हैं, वो उसको इस जरिए से उनको यूज करने में मदद देता है। तो मतलब आप किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाने में कोई अपना आपका रोल रहता है? जाहिर सी बात है, ये तो एक मतलब 100% सैचुरेशन हमारा टारगेट है कि हर एक किसान इस कार्ड से जुड़ा रहे, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के अपनी एग्रीकल्चर ज़राअत की जो रिक्वायरमेंट हो या एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो, अपने मुनासिबत से वो पूरी कर सके। मतलब सबके पास हमारा तो ये चालू प्रोग्राम अभी सबके पास है, ये जो भी किसान टारगेट है, इट इज गवर्नमेंट का टारगेट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, कि ये जो फार्मर कम्युनिटी है, इट शुड बी
ود KCC کارڈ سے جڑی رہی ہے. دراصل جو ایگریکلچر کے ساتھ کرتے ہیں ان کو کراپ انشورنس کا اسکیم کے دائرے میں لایا گیا تھا. آپ کے لائف اسٹاک پہ کوئی انشورنس ہے؟ بات جڑی، آپ نے بہت اچھی بات. یہ بھی ایک نیشنل پروگرام کے تحت لائف اسٹاک انشورنس اسکیم ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور یہ بھی جان کی خوشی میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے سے یہ ہم نے اس سال کے لیے بھی اسٹارٹ کی ہے. اینڈ وی ہیو گیون ٹارگیٹ ایوری ڈسٹرکٹ، کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ لیول پہ ہر ایک گائے کا انشورنس تو نہیں ہو سکتا نا جی. یہ ایک دھیرے دھیرے اس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں ہم کہ ایک ڈپارٹمنٹ اپنے لیول پہ جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی جو ہمارے پاس بجٹ اس میں ایونیو آتے ہیں جو انشورنس کروا لیتے ہیں. اس سال سے اس مہینے سے یہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو ڈسٹرکٹ صاحبانہ افسر صاحبانہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اس مہینے میں آپ یہ اپنا یہ جو ہر ایک جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا ہے وہ پورا کریں. اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ کمپنیز جو فیلڈ میں ہیں وہ ایک منیمل اماؤنٹ پہ اپنی گائے کو انشور کر سکتے ہیں ہمارے فارمر حضرات، تاکہ ان کو سیفٹی رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بیماری سے ان کا کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اپنا اس کا وہ جو انشورنس سے جو کلیم مل جاتا ہے. لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی اس میں اپنی طرف سے جتنی بھی اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت پریمیم اس کا جو نامنل ہی رہے گا یا اس میں دیکھیے فار BPL 80% تک ڈپارٹمنٹ بیئر کرتا ہے؟ بیئر کرتا ہے، APL کو 60%. بڑی اچھی بات ہے یہ. BPL کے لیے تو بڑی فیسلٹی ہے. تو زیادہ تو اس کا مطلب زیادہ بوجھ نہیں ہوگا. مطلب ایوری اینیمل ایوری جو اس کے پاس ہوگا لائف اسٹاک ہر ایک کرنا پڑتا ہے. یہ ظاہر سی باتیں کریں. اب میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ڈپارٹمنٹ کے نوٹ اتنی لیول تک مطلب 9 لاکھ گائیں ہر ایک کو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے انشور کوشش رہتی ہے ڈپارٹمنٹ کی سرکار کی کہ ہر ایک کو ہم پہنچے. لیکن جو صاحب اصل لوگ ہیں جن کے پاس دو اکنامک وہ دیکھیں نا وہ خود اپنا انشورنس منیمل اماؤنٹ میں کر سکتے ہیں. سر آپ کا اپنا تجربہ ہوگا پورے کشمیر میں ہماری ڈیری فارمز کتنے کھلے ہیں اور کتنے بڑے بڑے پیمانے پر؟ دیکھیے جو میں نے جو ہماری جو آئیڈیا اسکیم، کیونکہ اگر یورپین کنٹریز کی یا ڈیولپڈ کنٹریز کے ڈیری فارمنگ کی ہم دیکھیں جو ویڈیوز کے فلمز کے تھرو سے آتا ہے، ٹیلی ویژن کے تھرو سے آتا ہے، وہاں ان کے وہ میکینیکل مطلب بڑے اچھے کاؤ شیڈز بنے ہیں سائنٹیفکلی ڈن، اور اس کے بعد ان کی وہ ملک حاصل کرنے کے لیے وہ مشینز وغیرہ ہیں. وہ بھی تو ہم اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں کہ نہیں؟ اس لیول پہ تو نہیں، لیکن کام اس کی طرف ہو رہا ہے. اگر دیکھیے اگر مائکرو لیول پہ بھی فارم بنے، 20 گائے کے فارم بنے، 20 گائے کا بھی فارم ایک بڑا 50 کا بھی ہے، 100 کا بھی ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آ رہے ہیں، اس میں جڑ رہے ہیں اور ایسے فارم بنانے کی جدوجہد میں لگے ہیں. یہ تو ایک سرمایہ بنے گا آگے جا کے ہمارے لیے کہ ایک اکنامک وائبلٹی انہی فارموں کے ذریعے وی ول گیٹ دیٹ. پریزنٹلی جو آپ کا مشاہدہ ہے یا آپ کے نظر میں جو ہیں ہمارے کشمیر میں ہے کچھ بڑے فارمز؟ دیکھیے وہ پرائیویٹ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سیکٹر میں جو لاسٹ 3 سال سے ہم نے میرے خیال میں 150 یا 200 تک ایسے 20 کاؤ یونٹ کے یا 10 کاؤ یونٹ کے اس کو ہم ایک 5 کاؤ یونٹس کو ہم ایک ڈائری فارم کا نام دے سکتے ہیں اگر فرام آور لیول. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی دیکھیے خیبر یا اور کوئی اس ٹائپ کے فارم کسی کے پاس اس لیول کے نہیں ہے، لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول. اب یہ ہم جو HADP میں 50 to 100 گائے کا یہ کیا کہتے ہیں فارم کھول سکتے ہیں، اور ان کو اس سے ساتھ ان کے ذریعے سے پھر آگے جا کے جو ان کی جو جنریشن جو کاف نکلیں گے وہ آ کے اب سیل آف کر کے نئے فارمز اس سے بن سکتے ہیں ہمارے لیے. اگر کوئی شخص یہ لانا چاہے 4 گائے کا 5 گائے کا فارم شروع کرنا چاہے لیکن اس کے پاس ابھی کوئی گائے ہے نہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی گائے اس کو ملتا ہے؟ کوئی ایسا اسکیم ہے کہ اس کو آپ 1 یا 2 گائے خرید کے دے دیں؟ ڈپارٹمنٹ خود اپنے لیول پہ خرید تو نہیں دے گا نا. اسکیم ہے وی کین گائیڈ ہم، آپ کیسے کریں کیا اس طرح کی اسکیم سے آپ کے پاس مینجمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ خود اپنی طرف سے دے. دیٹ از ناٹ پاسبل. جیسے مطلب مان لیجیے چکن میں جو اینیمل ہسبنڈری کا ایک برانچ ہے وہ چھوٹے برڈز بھی دیتے ہیں. وہ دیکھیے ہم لاسٹ ایئر تک ہم بیک یارڈ پولٹری جو BPL سیکٹر میں نیشنل لیول سیٹ مشن کے تحت ہم 228 دن کے برڈز ریئر کر کے وہ سلیکٹڈ جو پیپل جو ڈسٹرکٹ سے آتے تھے DC لیول پہ وہ سلیکٹ ہوتے تھے ان کو فری آف کاسٹ دیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ان کے پاس ان کو فیڈ مہیا کرنے کے لیے کچھ
मॉनिटरी बेनिफिट भी उसके साथ रहता था, ताकि वो उनको वो खिलाने, उनको फीड या उनको बाकी चीज़ मैसर करी, ताकि फिर उनको जब उस लेवल पे पहुंचे कि वो तो वैक्सीनेटेड होते थे, दैन वो फिर उनको पाल के 6 महीने के बाद दे विल कम टू प्रोडक्शन, वो एग खुद भी खा सकते थे और आगे जाके उनको ब्रूडिंग के लिए भी भेज सकते थे, ताकि उनकी पैदावार, जो उनकी नंबर बर्ड इंक्रीज हो सके। उसका मकसद ये था कि जो बीपीएल फैमिली है, एक तो उसकी माइक्रो लेवल पे उसकी जो आमदनी भी बढ़े और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी बच्चों की या खुद की, उससे भी उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी जो जिसके पास काउज हो, उसकी गाय बीमार हो गई उसके शेड में, क्या उसको वो गाय वेटरनरी सेंटर तक ले जानी है, या आपके पास इस तरह की फैसिलिटी है कि आपके डॉक्टर उसके पास जाए? हर जगह when a human becomes ill he goes to the hospital. Actually लाइफ स्टॉक, गाय बीमार पड़ी, वो उसको उठा के सेंटर लेना, ये ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो एक तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं या पैरामेडिक साहिबान हैं वहाँ पहुँच जाते हैं उनका, लेकिन उसके अलावा हमने मोबाइल वेटनरी व्हीकल्स हॉस्पिटल्स, हमारे इस वक्त वैली में 25 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का काम कर रहे हैं, ये जो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वो एक पूरा मतलब चलता फिरता अस्पताल उसे मानिए। उसमें हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में है। अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ आइटम आया था कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओवरटेकन पुलवामा इन मिल्क प्रोडक्शन। ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पर ये जो सब कुछ है, जो हम स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल ऑफ अनंतनाग हैव कम मोर इनटू द फोर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम्स and added to the milk production of their district. पुलवामा को आपको पता है कि उसको आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है, लेकिन हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारा, श्रीनगर को आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि लैंड की कमी हमारे पास है, बट माइक्रो लेवल पे 2 एकड़ यूनिट्स लोग आ रहे हैं हमारे पास, दे आर टेकिंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट दिस स्कीम फॉर देमसेल्फ। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आने वाला वक्त काफ़ी विल बी वेरी गुड फॉर मिल्क, यानी व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आने वाला है या आ ही चुका है तकरीबन। अब क्या मानते हैं? यार गामजान है, जो अगर यही हमारा ये रुझान रहे लोगों का हमारे साथ जुड़ने का, और जो HADP में जो 5 साल के जो हमारे टारगेट्स मिले हैं, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि थिंग्स विल चेंज फॉर द गुड। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, कुछ लोगों को जानकारी दी आपने कि किस तरह से आपका डिपार्टमेंट काम करता है इन द एरिया मिल्क प्रोडक्शन या पोल्ट्री में या लाइव स्टॉक रेयरिंग में। थैंक यू सो मच फॉर। मेरा एक बार आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।